السلام علیکم۔ فاریکس کے اندر ہم نے جتنے بھی ٹیٹوریل دیے ہیں آپ لوگوں کو، ہماری دو چیزوں کی کوشش ہوتی ہے۔ ایک چیز ہے کہ جو اسٹریٹجی آپ کو دی جائے، جو طریقہ آپ کو دیا جائے وہ پرافٹیبل ہو، اور دوسرا کہ وہ جو طریقہ آپ کو دیا جائے وہ سمپل ہو، آسان ہو۔ جتنا زیادہ آسان ہوگا اتنا زیادہ آپ کو سمجھ میں آئے گا، اور جتنا زیادہ آپ کو سمجھ میں آئے گی کوئی بھی اسٹریٹجی، کوئی بھی وے، کوئی بھی فاریکس کی ٹرک، کوئی بھی فاریکس کا میتھڈ، اتنا زیادہ آپ کے لیے پرافٹیبل ہوگی۔ تو اکثر دوست مجھ سے یہ بات پوچھتے ہیں کہ آپ نے سینکڑوں ویڈیوز دی ہیں، تقریباً آج 158 یا 159 نمبر کی ویڈیو ہے، تو ہم کون سی ایک ویڈیو کو دیکھیں جس ویڈیو پہ ہم پرافٹ کما سکیں۔ اصل میں ایسا ہوتا ہے کہ ہر بندے کے پاس ایک الگ ٹائمنگ ہوتی ہے۔ زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو اس فاریکس کو ایک ایکسٹرا بزنس یوز کرتے ہیں، اپنی جاب کے علاوہ ایکسٹرا ٹائم میں یوز کرتے ہیں، اور بہت کم لوگ ہی ایسے ہوں گے جنہوں نے فاریکس کو اپنے تمام چیزوں کے اندر، مطلب اپنے فل جو ان کا ٹائم ہوتا ہے وہ فل ٹائم اس کو ہی دے رہے ہوتے ہیں، جو صرف فاریکس میں کام کرتے ہیں۔ تو اصل میں یہ جو فاریکس ہے اس کو ایکسٹرا ہی لیں تو بیسٹ رہے گا۔ اس میں اگر آپ زیادہ تر نہیں دیکھیں گے، 24 گھنٹے اگر آپ اس کو دیکھتے رہیں گے تب بھی آپ کو کوئی اس کا خاص فائدہ نہیں ہوگا۔ تو آپ ہر ویڈیو کو دیکھیں، ہر اسٹریٹجی کو دیکھیں، اس کے بعد جو آپ کو سب سے اچھی لگے، جو آپ کو جس کی ٹائمنگ آپ کے حق میں ہو، کسی کو رات کو ٹائم ہوتا ہے، کسی کو دن کو ٹائم ہوتا ہے، تو ہر بندے کا اپنے حساب سے ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے۔ جس طریقے سے آپ کو سمجھ آتی ہے اس طریقے سے آپ بے شک کام کریں۔ دوسری، میں ایک چیز آپ کو پہلے بھی عرض کرتا ہوں، آج پھر کہہ دیتا ہوں کہ اصل میں لاس اس وقت ہوتا ہے جب ایک اکاؤنٹ پہ ایک سے زیادہ فاریکس اسٹریٹجیز کو یوز کیا جاتا ہے۔ اگر فاریکس کے اندر ہم ایک ہی اسٹریٹجی ایک ہی اکاؤنٹ کے اندر یوز کریں تو لاس نہیں ہوتا۔ تو آج کے دن میں نے کوئی ٹریڈ نہیں لگائی، صبح سے ڈھونڈ رہا ہوں کہ کوئی ٹریڈ آئے۔ کافی دوست مجھ سے پوچھ بھی رہی ہیں، لیکن مجھ کو آج کوئی ٹریڈ کا آئیڈیا نہیں مل رہا، میں نے ٹریڈ نہیں لگائی۔ اور اگر یہ ایک مہینہ مجھے آئیڈیا نہیں ملے گا تو میں ایک مہینہ ٹریڈ نہیں لگاؤں گا، یہ سمپل سی بات ہے۔ لیکن ایک دن میں اگر مجھے 10 جگہوں پہ موقع مل جاتا ہے، مجھے آئیڈیا ہو جاتا ہے، مجھے پتہ ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے کہ 80% سے 90% ون کے ریٹ ہیں، تو میں ایک دن میں 1 منٹ میں شاید 20 ٹریڈیں بھی لگا لوں، شاید 10 ٹریڈیں بھی لگا لوں۔ تو آپ نے ایک اسٹریٹجی یوز کرنی ہے ایک اکاؤنٹ پہ، اور اس کے علاوہ آپ کو اگر 5 دن اس اسٹریٹجی کے اندر سگنل نہیں مل رہا تو بے شک نہ ملے، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ آپ نے ٹریڈ نہیں لگانی، تکے پہ ٹریڈ نہیں لگانی، اندازے پہ ٹریڈ نہیں لگانی۔ تو آج میں ایک ہر MT4 کے اندر ایک بہت ہی اچھا سا انڈیکیٹر ہوتا ہے پیرابولک SAR، تو اس کے حوالے سے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کس طریقے سے آپ نے اس پہ کام کرنا ہے۔ پیرابولک SAR، اس کو جب آپ انسرٹ کے اندر آئیں گے اور ٹرینڈ کے اندر آئیں گے، یہ نیچے دیکھ لیں پیرابولک SAR، میرے حساب سے اس کی اس کے تھوڑے سے پیرابولک SAR BOLIC، ٹھیک ہے یہ۔ تو
یہ ایک انتہائی سمپل سا انڈیکیٹر ہے اور سمپل سی چیز اس کو آپ نے سمجھنی ہے. اس میں کوئی ایسا چیز نہیں ہے جس میں آپ نہیں سمجھ سکتے. اس کو میں تھوڑی سی اس کی زومنگ کم کر دیتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گا. H4 کے اندر اوپن ہے، D1 کے اندر آپ کام کر سکتے ہیں، H4 کے اندر آپ کام کر سکتے ہیں، ہر کرنسی پیئر پہ کام کر سکتے ہیں. TP آپ نے لگانا ہے تو لگا لیں، نہیں لگانا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کا ایسے لگانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. جسٹ آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ یہ اوپن ہے. میں آپ کو اس میں سمجھا دیتا ہوں. H4 کے اندر تو H4 میں یہ اوپر کی جو لائنز ہوتی ہیں، یہ لائنز، اس کو میں تھوڑا اور اس کی زومنگ کم کرتا ہوں، اب آپ کو آسانی سے سمجھ آ رہی ہوں گی. تو یہ دیکھیں، یہ ایک فل سٹاپ ٹائپ کے نیچے سے اوپر اس طرح کی قطار آ رہی ہے. یہ اوپر سے نیچے آ رہی ہے، کبھی یہ اوپر سے نیچے چلی جاتی ہے، کبھی یہ نیچے سے اوپر چلی جاتی ہے. تو یہ مختلف قسم کے انڈیکیٹر کا آئیڈیا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے اس میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس میں آپ نے SL نہیں لگانا، اور آپ کا جو پہلا فل سٹاپ بنے گا، یہ کینڈل ختم ہوگی تو اس کے بعد آپ نے ٹریڈ لگانی ہے. ایسا بالکل بھی نہیں کرنا کہ آپ نے ٹریڈ لگا لی اور اس سے جو ہماری نیکسٹ کینڈل تھی وہ جیسی ہمارا پہلا فل سٹاپ ہوا کی طرح کا یہ جو نشان بن رہا ہے بائی کا، تو اس کی جب پہلے ہی نشان بنا تو آپ نے ٹریڈ نہیں لگانی. اس کا ایسے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، TP لگانا ہے. میں آپ کو لاسٹ 5-7 بتا دیتا ہوں. یہ کرنسی اوپن ہے USD CAD کی، آپ کوئی بھی کرنسی پہ دیکھ سکتے ہیں. یہ لاسٹ پہ دیکھیں بہت بڑی کینڈل آ رہی تھی، اس کینڈل پہ مارکیٹ نے بائی کا آئیڈیا دیا، اس جگہ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور ہماری جو ٹریڈ انٹر ہونی تھی وہ ہونی تھی یہ کینڈل جب ختم ہوئی. یہ پہلا نشان کو چھوڑ کر دوسرا نشان پہ کام کرنا ہے. تو اس جگہ پہ ہم نے دیکھ سکتے ہیں 124 پہ مارکیٹ پرافٹ کے اندر ہے، اور ہم نے صرف اس وقت اس کا ہم نے SL نہیں لگانا. ہر 4 گھنٹے کے بعد مارکیٹ دیکھنی ہے. جب بھی مارکیٹ کو ٹرینڈ چینج ہوئے، اصل میں یہ جو مارکیٹ کا ٹرینڈ ہے نا، اس کے حساب سے یہ انڈیکیٹر نشان لگاتا ہے، فل سٹاپ لگاتا ہے، آئیڈیا دیتا ہے، یہ لائنز بتاتا ہے. اگر یہ نیچے سے اوپر جا رہی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ مارکیٹ نے اپ جانا ہے، مارکیٹ کا جو ٹرینڈ ہے وہ اپ کا ہے. اگر اوپر سے نیچے آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ نے ڈاؤن آنا ہے. تو سمپل سی بات یہ ہے، اس جگہ پہ یہ آپ کو SL ملا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ بھی آپ کو SL ملا. یہ ایک نشان دیکھ سکتے، اصل میں یہ SL تھا، لیکن اس جگہ پہ مارکیٹ نے بائی بتائی تو ایک تھوڑا سا آئیڈیا اس کے پاس غلط ہو گیا. یہ بہت کم ہی ہوتا ہے لیکن ہو جاتا ہے. اس جگہ پہ آپ نے ٹریڈ کلوز کر دینی تھی اور اگینسٹ لگا لینی تھی. تو یہ ایک SL پڑا ہے، یہ TP پڑا ہے، اور اس سے پیچھے آتے ہیں. اس جگہ پہ مارکیٹ نے پہلا جو نشان بنایا ہے وہ اس کینڈل پہ بنایا، اور یہ کینڈل جیسی ختم ہوئی اس جگہ پہ ہم نے سیل لگا لینی تھی. اس کا SL لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تقریباً 98 پہ 100 پہ مارکیٹ پرافٹ میں گئی. اس کا SL کا سمپل سی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے مارکیٹ اپ سے ڈاؤن آ رہی ہے اور پھر ہمارے یہ جو ٹرینڈ ہے یہ چینج کر دے، یہ جو پیرابولک SAR ہے، پیرابولک SAR ہے، تو اس کا جب ٹرینڈ کا چینج ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ نے پہلے فل سٹاپ کا ویٹ کرنا ہے، اور نیکسٹ کینڈل پہ آپ نے ٹریڈ کلوز کر کے اس کے اگینسٹ لگا لیں گے. تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو جتنے بھی لاس ہوں گے اسے اتنا آپ کو پرافٹ آ جائے گا. تو اس جگہ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس جگہ پہ مارکیٹ نے پہلا نشان بنایا، اور یہ کینڈل جب ختم ہوئی تو اس جگہ پہ ہم نے بائی لگا لینا تھا. تو مارکیٹ ایک بار بہت ہی اچھی پرافٹ کے اندر گئی. SL ہو جاتے ہیں، لیکن ویسے اگر اس پہ اگر آپ کام کریں گے تو اس میں آپ کو جو لاس کے چانس ہوں گے وہ کم ہوں گے. اس جگہ پہ بھی بہت بڑا TP پڑا ہوا ہے، یہ اوپر والی لائنز آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ بھی دیکھ سکتے ہیں. تو سمپل سی بات ہے کہ آپ نے اس میں کوئی مشکل والی بات نہیں ہے، بالکل سمپل سی بات ہے کہ آپ نے مارکیٹ کے ٹرینڈ کو دیکھنا ہے، آپ نے مارکیٹ کے اندر کام کرنا ہے. تو پیرابولک SAR پہ کام کر لیں، اچھا بروکر یوز کریں،
اور جس کا سپریٹ بہت مناسب ہو، اور جیسے مارکیٹ کا ٹرینڈ چینج ہو جائے آپ نے اپنے پہلے والی جو ٹریڈ ہے اس کو ختم کر دینا ہے، اور جو نیکسٹ آپ کی ٹریڈ ہوگی، مارکیٹ جو نیکسٹ ٹرینڈ کا آئیڈیا بتائے گا تو وہ پہلے والی ٹریڈ کو کلوز کر کے اس کے اگینسٹ ٹریڈ لگا لینی ہے، تو اس میں انشاءاللہ آپ کو بہت ہی اچھا پرافٹ آئے گا۔ اب ایچ فور میں آپ 50 پپ بھی رکھ سکتے ہیں، 60 پپ بھی رکھ سکتے ہیں۔ اگر 30 پپ آپ کو پرافٹ مل رہا ہے تو آپ نے اپنا جو ایس ایل ہے وہ اوپر لے کر آ جانا ہے، تاکہ اگر آپ مارکیٹ بیک بھی چلی جاتی ہے تو آپ کو لاس نہیں ہوگا۔ یہ بات ہے، ویری سمپل سی بات ہے، اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ پیرابولک ایس اے آر آپ نے انسٹال کر لینا ہے۔ اوپر سے کینڈلز کے اوپر سے یہ جو نشان بنتے ہیں پیرابولک ایس اے آر کے فل سٹاپ ٹائپ کے جو نشان آ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ مارکیٹ سیل میں جا رہی ہے، اور نیچے سے جو اوپر ہیں اس کا مطلب ہے کہ مارکیٹ بائی کے اندر جا رہی ہے۔ ایس ایل ملیں گے لیکن ایس ایل کم ہوں گے، ایس ایل بہت چھوٹے ہوں گے، اور اس میں آپ کو پرافٹ اچھا مل جائے گا۔ یہ آپ ہر کرنسی پیئرز میں کام کر سکتے ہیں، لیکن ویسے بیسٹ یہ ہے کہ آپ اس میں یورو یو ایس ڈی میں کام کریں اور جی بی پی یو ایس ڈی میں کام کریں، ان کا رزلٹ باقی سے بھی آپ کو اچھا مل جائے گا۔ اب دیکھیں اس جگہ پہ مارکیٹ نے آپ دیکھ سکتے ہیں مارکیٹ نے نشان بنایا، تو دیکھ سکتے ہیں ایچ فور کے اندر اس نے تھوڑا سا پرافٹ دیا، اور پھر اب اس نے اپنی جگہ سے مارکیٹ نے ٹرینڈ چینج کر دیا ہے، اور مارکیٹ بہت ہی نیچے آ رہی ہے، تو پرافٹیبل ہے، اچھا انڈیکیٹر ہے، اس میں آپ کو ایک اچھا آئیڈیا مل سکتا ہے۔ تو امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کی جو پرافٹ ہے، آپ کے جو فاریکس کے اندر نفع ہے، اس کو مزید بہتر بنا سکے گی۔ اس کے بارے میں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، کومنٹس لازمی کریں، لائک لازمی کریں، اور ان دوستوں تک پہنچائیں جو دوست فاریکس میں لاس لے رہے ہیں۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔